بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی یہ جو بیت المقدس ہے یہ عیسائیوں نے حوالے کیا تھا جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس شرط پہ کیا تھا بغیر جنگ کے کہ آپ نے یہاں پر یہودیوں کا آباد ہونے نہیں دینا۔ تو وہ تو چاہتے تھے کہ یہودی وہاں پر آئیں ہی نہ، لیکن اس حد تک ان کی یہ شرط تسلیم کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ یہاں پہ آبادیاں نہیں بسائیں گے، باقی وہ آ سکتے ہیں۔ اور یہ جو شہر ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ مقدس ہے تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے، یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے۔ پاکستانی سوشل میڈیا میں اس وقت ایک بات ہو رہی ہے کہ حماس نے کیوں حملہ کیا جبکہ سب کچھ پرامن تھا، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے جو یہاں کے ڈرائنگ رومس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ ایک دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ جہاں پہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں، اور جو کوئی بھی شے جو ہے وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہیں وہاں پہ انٹر ہو سکتی، کوئی سہولت انہیں میسر نہیں ہے۔ اور دنیا میں نے جو طے کیا تھا کہ معاملات جائیں گے دو الگ الگ ریاستوں کے قیام کی طرف، اور ان کو ان کی اس مزری میں اور اس غربت میں، بیماری میں، بھوک میں چھوڑ کر، اور دنیا اپنے آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، اور عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی حقوق کے لیے جنگ لڑیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس ذمہ دار ہے اور اب جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار حماس ہوگی، تو ان سے یہ سوال ہے کہ حماس الیکشن کیسے وہاں پہ جیت گئی تھی جس کے بعد 16 سال سے اس کا محاصرہ کیا ہوا اسرائیل نے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بحری جہاز فریڈم فلوٹیلا کے نام سے ترکی نے بھیجا تھا، اس کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا جس کے بعد ترکی اور اسرائیل میں بے پناہ کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حماس وہاں کی ذمہ دار ہے ان لوگوں کے حالات کی، تو پھر حماس کے خلاف کوئی تحریک کیوں نہیں وہاں پر چلتی، اور وہ اتنی پاپولر کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس کے بعد سے یہ سب سے خوفناک حملہ ہے، اور اب تک 1100 یہودی جن میں فوجی بھی شامل ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں زخمی ہیں، اور سینکڑوں افراد گرفتار ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا حماس نے کہ ہر حملے کے بدلے میں اسرائیل جو ایک حملہ کرے گا تو اس کا ایک جو مغوی شہری ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہودی اس باب میں اپنی تعداد کے بارے میں اور دنیا میں اپنی، کیونکہ آپ دیکھیں عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ اربوں میں ہے، لیکن جو یہودی ہیں ان کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، اور یہ جو پورا اسرائیل کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، اور وہ اپنی اس خون پر اور اپنی نسل کے بارے میں اتنے محتاط ہیں کہ وہ کبھی کسی غیر یہودی کا یہودی ہونا نہیں مانتے اگر وہ نسلی طور پہ یہودی نہ ہو۔ یہ معاملہ، یہ بات طے ہے کہ کسی منطقی انجام کی طرف بڑھے گا، کیونکہ یہودیوں نے جو فیس کیا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ خوف تھا اپنے اوپر اٹیک کا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا نقصان انسان کو مصیبت سے نہیں ہوتا جتنا اس کا خوف جو ہے، دشمن کا خوف اسے مار ڈالتا ہے۔ تو اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے بعد کوئی جو بیریئرز ہیں وہ ہر قسم کے ختم ہو گئے، اور یہ بات طے ہے کہ اسرائیل مارنے کی طرف، اور یا خود ختم ہو جائے گا یا مسلمانوں کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی طرف بڑھے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح زمانہ اپنے وقت بدلتا ہے کہ عیسائیوں نے یہ بیت المقدس حوالے کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے بغیر کسی جنگ و جدل کے، اور انہوں نے شرط کیا عائد کی تھی کہ آپ نے یہودیوں کو نہیں یہاں پر آنے دینا، اور آج وہی عیسائی جو ہیں وہ پوری طاقت سے امریکہ اور دوسرے ممالک دفاع کر رہے ہیں، مدد فراہم کر رہے ہیں اسرائیل کو، اور مسلمانوں کے خلاف مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ ان کو وہاں پہ آبادیاں بسانے نہیں دی جائیں گی، باقی وہ آ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں ابراہیمی جو مذاہب ہیں، مسلمان، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تینوں کے لیے یہ مقدس شہر ہے۔ امریکہ نے بحری بیڑا بھیجا ہے اسرائیل کی حفاظت کے لیے، اسرائیل کی مدد کے لیے، لیکن بحری بیڑے نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس کوئی سولجرز کی یا ایکوپمنٹ کی کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے جو بے تحاشا دلیری اور شجاعت ہوتی ہے،
وہ تو کسی قوم یا کسی فرد کے جسم میں انجیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات جس سے ہم نظریں چراتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی لیپا پوتی کر لیں، لیکن یہ بات ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں، بت پرستوں اور مسلمانوں کی جنگیں، فیصلہ کن جنگیں آپس میں ہو کر رہنی ہیں اور ہوتی رہی ہیں اور آگے بھی ہوں گی۔ یہ سوچنا کہ انسان مہذب ہو چکے اب جنگ نہیں ہوگی، تو جو یوکرین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ فیصلہ کن جنگیں ان کی آپس میں ہو کے رہنی ہیں۔ یہ سب کچھ اس ٹائم ہوا ہے جب سعودی عرب اور کچھ عرب ممالک تسلیم کرنے جا رہے تھے اسرائیل کو، اور معاملات ان کے نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ پاکستان تسلیم کرے، اور کہا جاتا ہے کہ جو جنرل باجوہ تھے وہ اس کے طرفدار بھی تھے، لیکن اب معاملات اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے بھی انہیں ماننا مشکل ہو جائے گا، کجا یہ کہ پاکستان اسے تسلیم کرے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ صرف ایران نے حماس کے عمل کو ٹھیک کہا، اس کے علاوہ کسی مسلمان ملک نے اس کے عمل کو ٹھیک نہیں کہا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایران شیعہ مذہب ہے وہاں پر، اور شیعہ فرقہ ہے وہاں پر، اور جو حماس ہے وہ سنی ہے، اور جو حزب اللہ ہے وہ بھی، اس کے اوپر بھی ایران کا اثر و رسوخ ہے، لیکن یہ شیعہ سنی کنفلکٹ سے بلند ہو کر تو ایران اس کی مدد کرتا نظر آتا ہے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور جب انہوں نے رسالت کا اعلان کیا تو یہودیوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ کیا کچھ نہ ہوا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نہیں کیا، اور آپ کا خیال ہے کہ آج وہ بدل چکے ہیں یا اب وہ سب کچھ نہیں دہرایا جائے گا جو ان کے اس وقت انہوں نے کیا تھا؟ آپ مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اس کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں، اور اپنے یوٹیوب چینلز پہ جو اظہار خیال کر رہے ہیں وہ بھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ اس سے زیادہ کیا مزری ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پہ ایک بات اور جو بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف کہاں ہیں، اور وہ اسلامی فوج کہاں ہے جس کا انہیں سربراہ بنایا گیا تھا، جس کا مقصد مسلمانوں کا تحفظ تھا۔ اس سے پہلے برما میں جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا تو اس وقت بھی وہ سارا قتل عام ہو کے خود ہی بند ہوا تھا اینڈ میں جا کے، جب جنگ ان کی ختم ہوئی تھی، لیکن وہ اسلامی فوج کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہاں پہ پھر بھی آپ کو اگر صرف ایران بولتا نظر آ رہا ہے، ایران کے علاوہ اور کوئی بھی مسلمان ملک بولتا نظر نہیں آ رہا، اور موقف یہی ہے سب کا کہ امن و امان تو قائم تھا، تو کیا ضرورت تھی یہ وحشیانہ اقدام کرنے کی؟ حالانکہ سب کچھ پرامن تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو لوگ بھوک سے مار رہے ہیں، غربت سے مار رہے ہیں، جن کی زمینوں، جن کے علاقے چھین لیے گئے ہیں، غیر قانونی جو یہودیوں کی بستیاں ہیں وہ قائم کی گئی ہیں، اور ان کی تمام سہولیات سے وہ محروم ہیں، ان کے لیے تو ان کا ہر دن جو ہوتا ہے وہ ایک اور اب جا کے عرب ممالک بھی باقی عرب ممالک بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے تو زندگی کا ہر دن جو ہے وہ ایک جنگ لڑنے کے مترادف ہے۔ آپ یہ بھی مزری دیکھیں اور لطیفہ دیکھیں کہ دنیا اس ٹائم بڑے مہذب لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور بڑی بڑی مہذب حکومتیں قائم ہیں، اقوام متحدہ جیسی ایک بین الاقوامی تنظیم قائم ہے، جہاں پہ دنیا کے سارے ممالک سے بے تحاشا پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ٹائیاں لگا کر، پینٹ کوٹ پہن کر آتے ہیں، لیکن وہ سب مل کر ایک جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے کہ یہاں سے یہاں تک فلسطینیوں کی آبادی ہوگی اور باقی جو حصہ ہے یہ یہودیوں کے حصے میں آ جائے، اور مشرقی یروشلم کو مسلمان اپنا دارالحکومت بنا لیں اور مغربی یروشلم کو یہودی اپنا دارالحکومت بنا لیں، لیکن یہ ساری دنیا کی جو ذہین ترین اور سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے ترین جو لوگ ہیں، یہ آپس میں مل کر اس مسئلے کو نہیں سلجھا سکتے، یا سلجھانے کی کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ جو تاریخی طور پہ ظلم ہوئے تھے یہودیوں کے ساتھ کیے تھے عیسائیوں نے، اس کا صلہ انہوں نے، اس کی تلافی انہوں نے اس طرح سے کی کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو وہاں پہ یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، اور اس پہ بے تحاشا افسوس ہے عیسائیوں کو،
اور اس کی تلافی اس طریقے سے کی گئی کہ انہیں وہاں پر اکٹھا ہونے کی اور اپنی ریاست، تاریخی ریاست جو تھی ان کی، اسے دوبارہ سے قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل فلسطین کے جو زخموں پہ نمک چھڑکا گیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غربت سے، بھوک سے اور بیماری سے مر رہے ہیں، اور ان کے جو بھائی ہیں عرب، اور بالخصوص سعودی عرب، وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور جو 37 میل کا ایریا لگتا ہے غزہ کی پٹی کا اسرائیل کے ساتھ، اس کے اوپر اسرائیل نے $1 ارب کی باڑ لگائی ہوئی ہے، جس میں سے کوئی تنکا بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ساری مسلم دنیا نے بشمول سعودی عرب نے تسلیم کر لیا ہے، اور اس سے زیادہ ان کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے یہ شو کیا اپنے اس عمل سے کہ اگر انہیں اپنے عرب بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں بھی حاصل، تو وہ تو روزانہ غربت سے، بھوک سے اور بیماری سے مار ہی رہے ہیں، تو مرتے مرتے ساتھ اسرائیل کو بھی نقصان سے اور تکلیف سے آشنا کرنے کے بعد ہی وہ مریں گے۔